الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں علم حاصل کریں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے والد کا نام زمعہ بن قیس بن عبد شمس تھا اور والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمرو تھا۔ یہ قبیلے بنو نجار میں سے تھیں۔ حضرت سودا کی ماں قبیلے بنو نجار میں سے تھیں، جبکہ والد کا تعلق قریش کے مشہور شاخ بنو عامر بن لوئی سے تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ان کے چچا کے بیٹے سکران بن عمرو سے ہوا۔ یہ کون تھے سکران؟ سہیل، سہل، حاطب، سلیط، یہ چار جو بھائی تھے، انہی کے سگے بھائی تھے سکران۔ تو یہ تمام کے تمام بھائی کو صحابی رسول بننے کا شرف حاصل ہوا، یعنی یہ تمام بھائیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے خاوند سکران، ان کے پہلے شوہر جو سکران بن عمرو تھے، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ سیرت رسول میں ہم نے پڑھا تھا نا ہجرت حبشہ، تو ہجرت حبشہ، یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سودا رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کے شوہر سکران بھی تھے، اور مہاجرین کے دوسرے قافلے میں بھی یہ لوگ شامل تھے۔ دونوں میاں بیوی عرصے دراز تک حبشہ میں اکٹھا رہے۔ وہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی عطا کیا جن کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ حبشہ سے مکہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد سکران بن عمرو اچانک بیمار ہوئے اور چند دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں، اور ادھر جیسا ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ بجھے سے اداس رہ رہے تھے، تو صحابہ نے دوسرے نکاح کا مشورہ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا آئیں۔ ان لوگوں نے پیام لگایا حضرت سودا کا، تو پھر آپ کا نکاح، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حرم نبوی میں آنے والی پہلی خاتون تھیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یہ پہلی بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوہ تھیں، اور آپ کے نکاح میں آنے کے بعد، یعنی جو تاریخ اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ آپ انتہائی اطاعت گزار، فرما بردار اور ایثار و قربانی والی خاتون ثابت ہوئیں۔ تمام ازواج مطہرات میں سب میں زیادہ لامبا قد انہی کا تھا۔ کس کا؟ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا۔ اور بہنوں، آپ نے شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ اتنا احسن سلوک کیا کہ سبحان اللہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، یہ چار کی چار بیٹیاں آپ کو بہت چاہتی تھیں۔ کس کو؟ سودا رضی اللہ عنہ کو۔ جبکہ ایک سونتیلی ماں کا تعلق کیسا ہوتا ہے آپ سب جانتی ہیں، لیکن سبحان اللہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ ایسی خاتون گزری کہ وہ بھی اپنی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کو جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے تھیں، ان چار بیٹیوں کو بھی بے انتہا چاہتی تھیں، اور یہ چاروں بھی اما سودا رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ چاہتی تھیں، سبحان اللہ۔ اور ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ جب بوڑھی ہو گئی تھیں، تو ان کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں
مجھے طلاق دے کر فارغ ہی نہ کر دیا جائے۔ اس خوف سے انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، تو میری دلی تمنا ہے کہ قیامت کے روز مجھے ازواج مطہرات کے زمرے میں ہی اٹھایا جائے، لہٰذا میں اپنی خوشی سے اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں۔ تو اس بات پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی جانب سے یہ ایثار و قربانی کو دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی، ورنہ تو عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ کے لامب قد کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سودا بنت زمعہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ ان کے قلب میں میری روح ہوتی، یعنی چونکہ آپ بہت ہی سادہ مزاج اور ایثار و قربانی کرنے والی اور ایک مخلص خاتون تھی، تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا جسم چونکہ قدرے بھاری تھا، انہیں چلنے میں دشواری پیش آتی تھی، تو حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوگوں کے ازدحام سے، یعنی پبلک بہت ہوتی نا حج میں، تو اس ازدحام سے پہلے مزدلفہ جانے کی آپ کو اجازت دے دی تھی تاکہ آرام سے منزل پر پہنچ جائیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ہم مزدلفہ میں ٹھہرے تھے، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر اس پہلے سے روانہ ہونے کی اجازت طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی پہلے روانہ ہونے کی، کیونکہ وہ تھوڑا سست رفتار چلتی تھی، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی، روانی کی اجازت دے دی، تو وہ لوگوں کی بھیڑ سے پہلے اگلی منزل پر روانہ ہو گئیں۔ لیکن عائشہ کہتی ہیں کہ لیکن ہم وہاں صبح تک ٹھہرے رہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو ہم بھی آپ کے ہمراہ چلے۔ حجۃ الوداع کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا پھر کبھی حج کے لیے تشریف نہیں لے گئی۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے حج بھی کیا اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کی، اب میں اپنے گھر میں رہوں گی جیسا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ تو یہ آیت کہہ کر کہتی تھی کہ اب میں گھر میں بیٹھی رہوں گی، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا زندگی بھر اللہ کے اس حکم پر بڑی سختی سے عمل کیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صرف ادھر ادھر گھومنا تو دور کی بات ہے، آپ نے حج و عمرہ کو تک نہیں گئی، حج و عمرہ کو تک نہیں گئی، اور کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، اب میں گھر میں ہی عبادت کروں گی۔ سبحان اللہ۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے 5 احادیث مروی ہیں۔ کتنے احادیث؟ 5 احادیث مروی ہیں، اور آپ کا انتقال 80 سال کی عمر میں ہوا۔ 80 سال کی عمر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری ایام میں آپ کی وفات ہوئی۔ کس کی؟ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی ہوں۔ تو یہ تھی بہنوں مختصر سی معلومات ام المومنین اما سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ماؤں کی صفات اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔